اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے لوگو، 7ویں روز کا حضرت حسن پاک کا بیٹا تیار ہوتا ہے اور قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر کہتا ہے کہ چچا جی آپ حکم کریں، میں آپ پر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، وہ بھی جنت چلا گیا ہے اور اب میرا وقت آ گیا ہے۔ جتنی میری زندگی تھی میں نے گزار لی اور میرے دل میں اقرار ہے کہ آج جنت کا جام پیوں گا۔ اور آگے سے امام پاک جواب دیتا ہے کہ اے میری جان، سن تو میری بات، پار میرا دلدار ہے، تم ہو بیچ جہان، تم میرے بھائی کے بیٹے اور خاص امام ہو۔ اے میرے آرام، میں تجھے رخصت نہیں کروں گا۔ اور حضرت قاسم میدان میں جانے کی بہت ضد کرتا ہے تو حضرت امام پاک سے گلے سے لگا کر کہتا ہے کہ میری دنیا کی ساری امیدیں تم سے ہیں، اور پھر سینے سے لگا کر کہتا ہے کہ میرے بھائی نے ایک تعویذ دیا تھا مجھے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر قاسم کو دے دینا۔ اور بیٹا، اس سے زیادہ مشکل وقت اور کیا ہوگا؟ قاسم خوشی سے اس تعویذ کو کھول کر جب پڑھتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اے قاسم، ایک دن کربلا میں میرے بھائی شاہ حسین پاک پر ظالم حملہ کریں گے، تو اس وقت میرے بھائی پر قربان ہو جانا اور میرے بھائی سے اپنی جان وار دینا، میرے بھائی کے دشمنوں کو موذیوں کو مارنا، اور میرا دل بھی تب خوش ہوگا جب تو اپنی جان وار دو گے، اور جنت بھی آپ کا انتظار کرے گی۔ قاسم اپنے چچا کو وہ تعویذ پڑھواتا ہے اور پھر اجازت مانگتا ہے، تو پھر حضرت شاہ حسین پاک اپنے بھتیجے قاسم کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے خیمے میں لاتے ہیں اور اس کو زری پوشاک پہناتے ہیں اور کنگھی کر کے چوم کر سینے سے لگاتے ہیں، اور اپنی بیٹی کو بھی زیور پہنا کر، شادی والا سوٹ پہنا کر اپنی بیٹی کا ہاتھ قاسم کے ہاتھ میں دے کر ان کا نکاح پڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروں۔ حضرت شاہ حسن پاک نے جو کہا وہ وعدہ آج میں نے پورا کر دیا ہے، اور حضرت شاہ حسین پاک دل میں روتا ہے کہ میری بیٹی اور بھتیجے کی کس طرح کی شادی ہے کہ خیمے میں نکاح ہوا ہے اور خیمے میں ہی، اور نہ میرا بیٹا گھوڑی پر بیٹھ کر برات لے کے آیا ہے۔ کربلا میں آج ان کی شادی ہوئی ہے اور کربلا میں ہی اس کی شہادت ہو جائے گی۔ قاسم اپنی بیوی کے پاس کچھ دیر رکتا ہے کہ ادھر سے کوفی یزیدیے نے نعرہ مارا کہ لگتا ہے میدان میں آنے والا کوئی نہیں بچا، تو قاسم سے صبر نہ ہوا، وہ ہتھیار پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آنے لگا کہ بی بی پاک رونے لگ گئی۔ حضرت قاسم سے رو کے کہتی ہے کہ اے سرتاج، نہ آپ نے مجھے پیار کیا اور نہ ہی آپ میرے پاس زیادہ دیر بیٹھے ہو، اس دل کی خوشی دل میں رہ گئی ہے اور آپ کے جانے کے بعد میں کیا کروں گی؟ بی بی پاک کو روتا دیکھ کر امام قاسم پاک فرماتا ہے اے میری جان، اب میری بازو کو چھوڑ دو اور مجھے میدان میں جانے کی اجازت دو، اور اب بی بی صبر کرو، اور صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ روز قیامت کو حوریں تیری شادی کی سیج کو سجائیں گی اور جنت میں تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے گا، اور جنت میں آپ کو خدمت گار حوریں ملیں گی اور اعلیٰ سے اعلیٰ تجھے محل اور زری پوشاک ملیں گے۔ اب رونا چھوڑ دے اور مجھے جانے کی اجازت دو۔ پھر دوسری بار بی بی پاک امام قاسم پاک سے کہتی ہے کہ حشر کے دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور میں آپ کو کیسے پہچانوں گی؟ کوئی اپنی نشانی ہی بتا دو۔ تو آگے سے امام قاسم پاک اپنی کونی سے قمیض پھاڑ کر کونی کو ننگا کر کے کہتا ہے روز قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایسے ہی ننگی کونی بیٹھا ہوں گا، یہ میری نشانی ہوگی، پہچان لینا۔ اور پھر آپ اللہ کو یاد کر کے میدان میں جانے کے لیے تیار ہوا کہ دادیاں مائیں روتی ہیں اور آپ کی بیوی بھی روتی ہے، اور پھر آپ اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر میدان میں چلے جاتے ہیں اور آپ نیزے کے ساتھ دشمنوں کو مارتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں شمشیر لیتے ہیں اور اپنے دائیں بائیں دشمنوں کو گھیر لیتے ہیں اور ان کو سانس نہیں لینے دیتے کہ ان کی گردنیں اڑاتے ہیں۔ حضرت قاسم پاک ایک بار سے 4 5 5 کوفیوں کو اڑا دیتے ہیں۔ آپ کا یہ منظر دیکھ کر کوفی ڈرتے ہیں اور کوفی آگے نہیں بڑھتا، سارے
پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کئی یزید پلیت مار کر قاسم چاچے کی زیارت کے لیے خیمے میں آتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی ماں آپ کے پاؤں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے، میرے بیٹے بس کر میرے لال، اب نہ لڑنے جا، میرے اوپر کرم کر۔ اور اپنی بیوی کو روتا دیکھ، اے قاسم تیرے جانے کے بعد بہت مشکل بنے گی، میں آج بے کس مظلوم ہوں اور غم و عنوے نے آ گھیرا ہے مجھے، ربا میں کیا کروں، کون میری فریاد کو سنے۔ اگر آج میرا شوہر زندہ ہوتا تو میری فریاد رسی کرتا۔ میرا بیٹا غریب اور مظلوم ہے تو اس نے تو یزید کتے کا کچھ بگاڑا بھی نہیں، میرا بیٹا کوئی عذر بھی تمہارا نہیں اور تم عاجز ہو کر اس دنیا سے جانے لگے ہو، اور پھر آپ جیسی دوسری صورت مجھے نہیں ملے، دوبارہ نہیں ملنی، یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے تجھے پالا تھا۔ اور قاسم آگے سے جواب دیتا ہے کہ ماں، اگر تھوڑا سا پانی پینے کے لیے مل جائے تو میں پی لوں اور میری پیاس بجھے، پھر دیکھنا میں کیسے ان پلیت یزیدیوں کو مارتا ہوں۔ ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ بیٹا اب جنت کا شربت ہی پی سکتے ہو، دنیا میں ہمارے نصیب میں پانی نہیں ہے۔ قاسم پھر میدان میں آ جاتا ہے اور ان سے قتل عام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یزیدیوں میں ارزق نام کا ایک آدمی تھا جو خود کو بڑا دلیر سمجھتا تھا اور اپنی شمشیر کو بھی عرب میں مشہور سمجھتا تھا۔ وہ خود کو کئی ہزار آدمیوں پر بھارا جانتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے جو باری باری آپ کے اوپر وار کرنے آئے۔ قاسم نے نیزے کی نوک ان کے سینوں میں گونج کر ان کو فنا کر دیا، اور پھر ارزق بیٹوں کے پیچھے آتا ہے اور قاسم کے اوپر تلوار سے وار کرتا ہے۔ قاسم اس کے وار سے بچ کر کہتا ہے، اگر آپ میرے گھوڑے کے پاس آئے تو میرے گھوڑے نے تجھے کچل دینا ہے۔ ارزق گھوڑے کے پاس آیا، گھوڑے نے اسے ٹانگ ماری کہ وہ نیچے گر گیا اور قاسم نے اسے نیزے مار کر دوزخ میں بھیج دیا۔ پھر قاسم کی ماں قاسم کو بلاتی ہے اور عباس قاسم کو بڑی آواز دے کر بلاتا ہے۔ پھر قاسم آواز سن کر ماں کے پاس آ کے ماں کے گلے لگتا ہے اور ماں عاجز ہو کر بیٹے کی منت کرتی ہے کہ بیٹا بس کر، اب نہ میدان میں جا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مجھ سے جدا نہ ہونا۔ قاسم آگے سے جواب دیتا ہے کہ ماں میں لڑوں گا اور آج اپنے چاچے سے قربان ہو کر شہید ہو جاؤں گا۔ اپنی ماں کو یہ جواب دے کر امام قاسم پھر میدان میں آ جاتا ہے، اور پھر حضرت حسن پاک کا شعر حضرت امام قاسم موذیوں کو مار مار کر میدان خالی کر دیتا ہے، اور پھر موذی کافر آ کر آپ کو گھیر کر آپ کو نیزہ مارتے ہیں، وہ نیزہ آپ کے گھوڑے کو لگتا ہے اور آپ پیر پیادے ہو کر جنگ کرنے لگ جاتے ہیں، اور حضرت امام قاسم شیروں کے بھی شیر بن کر وار کر کے ان کو فنا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر گنتی جانتا ہے کہ کتنے کوفیوں کو مار مار کر پھینکتا ہے۔ اور پھر ایک یزیدی موذی کافر نے آپ کو تیر مار کر شہید کر دیا اور آپ کی روح مبارک جنت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور پلیت کوفی آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین پاک کو جب خبر ملی کہ امام پاک شہید ہو گیا ہے تو امام پاک اس وقت جا کر قاسم سے فوج کو پیچھے ہٹا کر قاسم کو خیمے میں لے کر آتے ہیں، تو چاچیاں، مائیں، دادیاں اور آپ کی بیوی زاروں کے تار رونے لگ جاتی ہے۔ قاسم کی ماں قاسم کی گردن جب چومتی ہے تو ماں کی رخسار خون سے لال ہو جاتی ہے، تو پھر حضرت امام حسین پاک ان کو دلاسا دے کر ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور پھر سارے امام پاک ساری رات عبادت کرتے ہیں اور لڑائی پھر اگلے دن پہ جا پڑتی ہے۔